السلام علیکم۔ کتاب تجلیات نبوت کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا ہے۔ آپ کو قصے کی مناسب سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی برتھا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت کے اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کو توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے اور ہاشم ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ قریش میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر بتایا ہوا ہے۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی کہ مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھیں۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا کوئی علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو پتہ چلا تو وہ مدینے جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے۔ بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ تھا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے اور جود و سخا کے اس قدر کرتے تھے کہ لقب فیاض پڑ گیا۔ ان کے دسترخوان کا بچا ہوا کھانا مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا اور اس کی بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھانا کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت بند کر دیا تھا اور اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں نے حملہ کیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کا سردار کا نام ابرہہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کر آیا اور جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی مسر میں پہنچا تو مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے اس پر ٹھیکرے جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت اور پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے اور ان کے لیے ان سے جھگڑا کیا جو بڑی مشکل سے حل ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو میں اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی مراد پوری ہوئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرہ ڈالی۔ قرہ عبداللہ کے نام میں ان کا نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا سیٹ کر لوں۔ اوکے، ایک ذبیح سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ کے والد عبداللہ۔ اس طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سیدنا اسماعیل کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی جو اس وقت قریش کی بہت بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بن بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی۔ ادھر کچھ عرصہ بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر مدینہ میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زوبیانی کے مقام میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو آج یہیں تک، انشاءاللہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔